کل ہم نے نمازوں کے اوقات کے بارے میں درس حاصل کیا تھا۔ آج مستحب اوقات کون سے ہیں، کن اوقات میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ ویسے تو پورے وقت میں ابتدا سے انتہا تک کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کچھ اوقات وہ ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے۔ ان معمولات کو دیکھ کر محدثین اور پھر ہمارے فقہاء نے اوقات کو متعین کیا ہے کہ کون سی نماز کس وقت میں ادا کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور اس کو مستحب کا نام دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی پڑھ سکے تو اس کے لیے بہتر ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ فجر کے لیے اسفار بہتر ہے، یعنی اندھیرا چھٹ جائے، کچھ روشنی ہو تو فجر کی نماز ادا کرنا یہ مستحب ہے۔ اسفار، الاسفار بالفجر، یہ حدیث کے اندر بھی ایسے ہی الفاظ آئے ہوئے ہیں، یعنی اندھیرا چھٹے، ختم ہو رہا ہو اور روشنی کچھ نہ کچھ پھیل چکی ہو تو ایسے وقت میں فجر کی نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ والابراد بالظہر فی الصیف وتقدیمها فی الشتاء، گرمیوں میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا۔ ابراد کہتے ہیں برد سے ٹھنڈا، تو نماز کو ٹھنڈا کرنا۔ ٹھنڈا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا مؤخر کر کے پڑھنا، تھوڑا کیا کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت بلال اذان دینا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ اٹھنے لگے تو فرمایا ٹھہرو، اس وقت بڑی سخت دھوپ ہے اور یہ جہنم کی ہواڑ جیسے کوئی چیز جوش مارتی ہے نا تو اوپر کو، فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کا جوش ہے اور اس وقت دوپہر کے وقت میں جہنم کی تیزی ہے، ابھی ٹھہرو، گرمی کی شدت کم ہو جائے پھر جو ہے اذان پڑھنا۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء نے الابراد بالظہر کا قول فرمایا ہے کہ ظہر کی نماز فی الصیف، گرمیوں کے موسم میں ظہر کی نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھنا، ٹھنڈا کر کے پڑھنا۔ اور وتقدیمها فی الشتاء، سردیوں میں جلدی ادا کرنا، اول وقت میں سردیوں میں ادا کرنا مستحب۔ کیوں کہ سردیوں میں ٹائم ہی لمیٹڈ ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز سے لے کر عشاء تک ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھنٹے سوا گھنٹے کا ہی بس بیچ میں ٹائم ہوتا ہے، ٹھکا ٹھک چاروں نمازیں گزر جاتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ظہر کی نماز کو سردیوں کے موسم میں اول وقت میں ابتدا میں پڑھنا، جلدی ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور فرمایا وتأخیر العصر، عصر کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا۔ عصر کی نماز کو کیا کرنا؟ مؤخر۔ کب تک مؤخر کرنی چاہیے؟ ما لم تتغیر الشمس، جب تک کہ سورج کی رنگت تبدیل نہ ہو، سورج کا کلر چینج نہ ہو۔ جب پیلے یلو کلر میں چلا جاتا ہے اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس وقت نماز پڑھنا کیا ہے؟ لیکن ہو جاتی ہے لیکن اتنی تک، ہاں کسی سفر کی وجہ سے کسی مجبوری سے پڑھی جائے تو وہ الگ ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ یہ ہے کہ آپ ایویں گھر میں بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے ہیں تو گپے لگانے کے بجائے آپ کو چاہیے کہ اٹھ کے نماز پڑھیں، مسجد میں جائیں، جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ تو یہ ہے کہ بالکل ہی ابتدائی وقت میں جیسے وہ غیر مقلدین کرتے ہیں کہ 3 بجے عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، 3:30 بجے، تو اتنی بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ عصر کی نماز کو مؤخر کرنا چاہیے کہ جب فقہاء کا جو اختلاف ہے سایہ مثل اول اور سایہ مثلین کا، وہ اختلاف برابر ہو جائے، وہ اختلاف کیا ہو جائے، تو پھر بندہ فقہاء کے اختلاف سے بچتے ہوئے ایک اچھے وقت میں نماز ادا کر لے۔ تو اس لیے عصر کی نماز کو مؤخر کر کے ادا کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ مغرب کی نماز میں جلدی کرنی چاہیے، ہر موسم میں، گرمی ہے، سردی ہے، ہر موسم میں کیا کرنا چاہیے۔ اسی لیے عوام کے اندر بھی مشہور ہے کہ ذرا سا تھوڑا سا ٹائم گزرا تو کہتے ہیں اب نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ ہر روز پاکستان کے اندر جو ٹائمنگ ہے نا، ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور دیگر بزرگوں نے بہار شریعت کے اندر بھی لکھا ہے بزرگوں نے کہ جتنا فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا ہر روز، اتنا ہی مغرب کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے ہمارے بر صغیر میں۔ یہاں کا ٹائمنگ الگ ہے، یہاں تو مغرب بیچاری آدھے گھنٹے کی ہے آج کل کے موسم میں، اور فجر کوئی 4 گھنٹوں کی ہے۔ فجر کی نماز کتنے گھنٹوں کی ہے؟ 4 گھنٹے تقریباً لگ جاتے ہیں اس کو۔
یہاں کی نہیں بات کر رہا، پاکستان ہندوستان بر صغیر کی بات ہے کہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کا جتنا وقت ہوتا ہے نا ہر روز، اتنا ہی وقت ہر روز جو ہے مغرب کی نماز کا ہوتا ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ افضل کیا ہے پہلے وقت میں ادا کرنا، بالکل جو ہی سورج غروب ہوا ہے تو فوراً اذان ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی نماز ادا کر لینا مستحب ہے۔ عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا یہ افضل ہے، عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا الی ما قبل ثلث اللیل، رات کے تہائی حصہ گزر جانے سے پہلے تک اتنا مؤخر کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مؤخر کر کے ادا فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر مجھے اپنی امت کے لیے یہ دشوار نہ نظر آ رہا ہوتا کہ ان کے لیے ادا کرنا مشکل ہو جائے گا، میں حکم ہی یہی دیتا کہ اس وقت پڑھو، آدھی رات سے کچھ پہلے پڑھو، نصف لیل سے تھوڑا پہلے ادا کرو، وہ وقت اللہ کی بارگاہ میں بڑی اجابت کا وقت ہے۔ لیکن اب ہمیں مجبوری ہے کہ عوام الناس کو اکٹھا کرنا، تو اس وجہ سے پھر اور انہی نمازوں کے ان اوقات کو جماعت کے لیے جو مستحب وقت ہوتا ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو سکیں، وہ نماز کا وقت مقرر کر لیا جاتا ہے۔ اور آگے ایک نماز رہ گئی وتر، تو اس کے لیے فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ جو بندہ قیام اللیل تہجد ادا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ وہ مؤخر وطروں کو مؤخر کرے، جب تک تہجد ادا نہیں کرتا وطر ادا نہ کرے، وطر تہجد کی ادائیگی کے بعد ادا کرے تاکہ اس کی ساری رات ہی عبادت میں شمار ہو جائے۔ عشاء وہاں شروع میں پڑھی ہے، پھر سو گیا ہے، سو کے اٹھا ہے، اب تہجد کی نماز ادا کی ہے، وطر جو ہیں تہجد کی نماز کی ادائیگی کے بعد پڑھے تاکہ ساری رات ہی عبادت میں شمار ہو جائے، سونا بھی عبادت میں شمار ہو جائے۔ اور فرمایا وَإِن لَّمْ يَسِقْ بِالْإِنْتِبَاهِ، اگر جاگنے کا اٹھنے کا یقین نہ ہو کہ میں فجر میں یا تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکوں گا، تہجد ادا نہیں کر سکوں گا، تو اوتر قبل النوم، فرماتے ہیں پھر وطر جو ہیں وہ سونے سے پہلے ادا کر لیں، پھر سونے سے پہلے ادا کرنا مستحب ہے۔ کب؟ جب یہ یقین نہ ہو کہ میں اٹھ نہیں سکوں گا، تو پھر وطروں کی ادائیگی کر لینی چاہیے سونے سے پہلے پہلے۔ یہ اوقات ہیں جناب نماز کے مستحب اوقات، ان اوقات کے اندر نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علی الا البلاغ۔